استغفار کی فضیلت، اللہ عز و جل کا فرمان ہے جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ غلطی کرنے کے بعد دو رویے ہوتے ہیں، ایک ہے ڈھٹائی والا اور اپنے آپ کو تسلیاں دینے والا کہ کوئی بات نہیں، سب لوگ ہی کرتے ہیں، اس نے بھی کیا تھا، اس نے بھی کیا، اور میں نے اس لیے کیا کیونکہ فلاں ایسا کرتا ہے، آج کل کا تو رواج ہی یہی ہے، ٹرینڈ ہی یہی ہے، تو اس میں کیا برائی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، یعنی مجھے ٹرینڈ کو نہیں دیکھنا، مجھے اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ اب مثلاً حجاب ہی کی بات ہے، اگر انسان ٹرینڈ کو دیکھے تو پھر تو حجاب کرنے کو کوئی مطلب ہی نہیں، تو اس وقت انسان سارے معاشرے کے خلاف جا کر اپنے آپ کو کیوں ڈھکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح نماز کا وقت ہے، باقی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ یہ کہہ کے نہیں بیٹھ جائیں گے اچھا کوئی بھی نہیں پڑھ رہا تو میں اب یہاں کا اٹھوں اور میں کیسے پڑھوں، بلکہ آپ اٹھیں گے اور پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے۔ تو ایک تو یہ رویہ ہوتا ہے کہ انسان چاہے حالات موافق ہو، موسم موافق ہو یا خالف ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے، وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی موقع ہو، وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی خواہش یا لوگوں کی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر چلنے کے بعد وہ گلٹی بھی نہیں فیل کرتا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آپ کو تسلی تب کی دے دیتا ہے کہ نہیں سارے ایسے ہی ہیں، جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کوئی برے لوگ ہیں، یہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیا ہوا۔ یعنی انسان بعض کو دوسروں کی غلطیوں کو بھی پھر جسٹیفائی کرنے لگتا ہے کہ دل کا اچھا ہونا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت ساری شریعت پر عمل کرے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا۔ علقمہ اور اسود کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن شریف میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے۔ تو یہ ہے وہ دوسرا رویہ کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے اور فوراً ہی اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں اور استغفار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف نہیں کرے گا یا اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے بارے میں نہیں کسی اور کے بارے میں فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ اللہ اس کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو پکڑ لیتے ہیں جو کسی کے بارے میں ہی کہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک قوم میں دو لوگ تھے، ایک ان میں نیک تھا اور دوسرا برا تھا۔ جو نیک شخص تھا وہ برے شخص کو ہر وقت روکتا رہتا تھا کہ تم یہ غلط کام نہ کیا کرو، لیکن وہ باز نہیں آتا تھا۔ تو ایک دفعہ اس نے کوئی غلط کام کیا تو کہا اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ نے دونوں کو اپنے پاس حاضر کر لیا اور اس کو کہا جو غلط کرتا تھا کہ جاؤ تجھے میں نے اپنی رحمت سے بخش دیا، اور اس نے جو دوسروں کو فتوے لگاتا تھا کہ اس کو تو اللہ کبھی بخشے گا نہیں، اس کو جہنم میں پھینک دیا۔ کہ تمہیں کس نے اختیار دیا تھا کہ تم میرا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لے لو؟ یہ اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے سزا دے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو جان کر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کیا پتہ کہیں سزا نہ مل جائے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ توبہ کریں کہ اللہ بخش دے گا، بے یقینی کے ساتھ اور شک والی کیفیت نہ ہو، اللہ سے اچھی امیدیں رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے رب کی تسبیح کر حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، یعنی تہجد کے وقت خاص طور پر استغفار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی
انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا، وہ سوچے گا بھی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاستغفر اللہ تعالی واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، میں اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا، حالانکہ جبکہ آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اس کے باوجود آپ استغفار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لیغان علی قلبی حتی انی لاستغفر اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرہ، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، ہر وقت انسان ایمان کے بہت اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات انسان سو کے اٹھتا ہے، یا کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، کوئی جسم میں تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کی اسپرٹس لو ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسے میں بعضوں کا ذکر کرنے کی کوشش بھی کرے تو ذکر نہیں ہو پاتا، ذکر کرنا شروع کر دے تو نیند آ جاتی۔ تو کچھ بھی کیفیات ہوں، لیکن پھر بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے رہنا چاہیے۔ اور آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ تک 3 بار کہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا دنیا کے دنوں کے برابر ہو، اتنے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 دفعہ دہرائیے، اس کو 3 دفعہ پڑھیے۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا، من قال ذلك غفرت ذنوبہ وان کان فارا من الزحف۔ اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لیے بڑا بد زبان تھا، انہوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا۔ اکثر ماؤں کی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی، یعنی میں جس طرح کی زبان یہ لینگویج یوز کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ۔ تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ واتوبی الیہ فان التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار۔ یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے، اللہم اغفر لی خطیئتی، آپ کہیے میرے پیچھے، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی ہزلی و جدی و خطئی و عمدی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی
انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میری غلطیوں، جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما دے، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ مجھے میری سنجیدہ، مزاحیہ اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ، اور قصدن یعنی ارادتاً غلطیوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں۔ اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا جب کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسا چاہا اس سے فائدہ پہنچایا، اور صحابہ میں سے جب کوئی مجھ سے حدیث بیان کرتا تھا تو میں اس سے قسم لیتا تھا، اور جب قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ یعنی کوئی بھی حدیث میں ایسے سنی سنائی بات کے طور پہ قبول نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کی ویریفیکیشن کرتا تھا کہ واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی، اور انہوں نے سچ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ عز وجل الا غفر لہ۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پس اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تلاوت کی، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے، اندیسن یا کوئی گناہ کر بیٹھے، تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون ہو جو گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، یہ بڑے نہیں برے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه منها فإذا زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یعنی سٹک کر دیتا ہے اس پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ کتنا پکا ہوتا ہے اس کو اتارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یعنی جو جتنی دیر کرے گا انسان استغفار کرنے میں، جتنا زیادہ اس کو لمبا کرے گا، اچھا جب حج پہ جاؤں گا استغفار کر لوں گا، بوڑھا ہوں گا تو یہ کروں گا تو وہ کروں گا، پھر میں سارے گناہ چھوڑ دوں گا، تو کس نے دیکھا کل کا دن، اور کون جانتا ہے کہ وہ حج تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں۔ جس روز میں آ رہی تھی تو اس دن کسی نے واقعہ بتایا کہ ان کی بہن کی حج کی بکنگ وغیرہ سب کچھ ہو چکی تھی، اور ان کی نیکسٹ ڈے فلائٹ تھی، تو ایک دن پہلے وہ صبح اٹھی ہیں اور ان کو ڈائریا ہوا ہے، اور ان کی حالت یعنی کمزور ہوتی گئی، اور ایک دم وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی، اور یعنی ایک دن کے اندر اندر ان کی حالت اتنی زیادہ ڈاؤن ہو گئی، کچھ نہیں، رات ٹھیک سوئی ہیں، اٹھی ہے تو جیسے پیٹ میں درد ہوا ہے، اور وہ واش روم گئی ہیں، اور اس کے بعد شاید پانی کی کمی جسم میں ہو گئی ہے، جو بھی ہوا اللہ عالم، اور اس کے بعد اب وہ اتنی کمزور ہے کہ شاید وہ نہ جا سکے حج پر۔ سب انتظامات ہوئے، میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک دن بعد جب وہ فلائٹ میں بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ یہ ہوتا پھر کیا ہو سکتا تھا۔ تو ہم میں سے کس کو پتا کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے، تو اس لیے گناہوں کو پال کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ ساتھ صفائی ہوتی رہنی چاہیے اور معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اگر معافی نہیں مانگتے تو داغ پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہوتا جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پھر اگر کوئی ہمیں احساس دلائے کہ بھی توبہ کرو تو انسان اس کو بھی برا مانتا ہے، کسی کی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا،
بلکہ ان لوگوں سے دور بھاگتا ہے جو جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ ہمیں نصیحت کریں گے یا ہمیں گناہ چھوڑنے کے لیے کہیں گے. تو اس طرح انسان دلدل میں پھنس جاتا ہے جس سے کوئی دوسرا پکڑ کے بھی بعض اوقات نہیں نکال سکتا. تو اس لیے گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ساتھ ساتھ توبہ استغفار کرتے جانا چاہیے. پھر احساس نہیں ہوتا. جب دل پہ زنگ چڑھ جاتا ہے تو دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے جس میں انسان اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا، اپنے گناہوں کو دیکھ نہیں سکتا. اور سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سبحانہ لیرفع الدرجۃ للعبد فی الجنۃ فیقول یا رب انى لی ہذہ فیقول عز وجل باستغفار ولدک لک. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، اونچا مقام عطا کرتا ہے. تو بندہ کہتا ہے اے میرے رب یہ مقام تو کیسے مجھے عطا کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے لیے تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے، یعنی تیرے بچے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں اس لیے تیرے درجات یہاں بلند ہو رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہماری اولاد اگر دنیا میں اچھا کام کرے تو دنیا میں بھی نیک نامی کا سبب ہوتا ہے، اور اگر مرنے کے بعد وہ ماں باپ کو یاد رکھے تو اس سے بڑی کوئی قیمتی چیز نہیں جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کے آتا ہے. یعنی بہترین صدقہ جاریہ بنتی ہے اولاد. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم اجعلنی من الذین احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو نیک کام کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جب برا کام کرتے ہیں تو اس سے استغفار کرتے ہیں. اور آپ نے فرمایا اذا اذنب العبد ذنبا قال اللہم اغفر لی فیقول اللہ عز وجل اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یأخذ بالذنب ویغفر الذنب عبدی اعمل ما شئت فقد غفرت لک. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اس کا اعتراف کر لیا، مان گیا کہ میرا ایک رب ہے جو گناہ پر پکڑتا بھی ہے اور گناہ کو بخشتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا، یعنی تیرے گناہ کو معاف کر دیا. ایز لانگ ایز تو میری طرف پلٹ آیا تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرۃ. جو شخص گناہ کرنے پر اڑے نہیں اور اللہ سے استغفار کرے اگرچہ وہ دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. یعنی بھول چوک کے مثلا زبان بچوں کے ساتھ یا سربٹس کے ساتھ سخت بول رہے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں تو سارا دن ہی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ادھر سے کچھ کہتے ہیں پھر توبہ استغفار کرتی یا اللہ اب نہیں کریں گے، پھر بھول جاتے ہیں، پھر سچویشن سامنے آ جاتی، پھر سلپ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ پھر وہ. تو انسان جب تک اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے. کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے اب تو مجھے استغفار کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی، کس منہ سے استغفار کروں کیونکہ میں تو گناہ چھوڑ ہی نہیں پا رہی. نہیں، جیسے بھی ہے پلٹنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا لم يعمل خيرا قط نظر الى السماء فقال ان لي ربا یا رب فاغفر لی فقال اللہ عز وجل قد غفرت لک. بے شک ایک آدمی کے جس نے بھلائی کا کام کبھی نہیں کیا وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے بے شک میرا ایک رب ہے، اے میرے رب تو مجھے بخش دے. تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. یعنی ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں لیکن جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا پلٹنا بھی بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یعنی کتنی ہوپ ہے، کتنی امید ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذنب ذنبا فعلم ان اللہ قد اطلع علیہ غفر له وان لم یستغفر. وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا اور یہ اعتراف کیا کہ اللہ کو اس کے گناہ کے بارے میں خبر ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، اور دل ہی دل میں یعنی ایک طرح سے شرمندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں اگرچہ وہ استغفار نہ کرے، زبان سے نہ بھی بولے لیکن شرمندہ ہو جائے اپنی غلطی پر تو اس پر بھی معافی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تعالی یا عبادی کلکم مذنب الا من عافیتہ فاستغفرونی اغفر لکم ومن علم انی ذو قدرۃ علی ان اغفر له غفرت له ولا ابالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب کے سب گناہگار ہو مگر وہ شخص کہ جسے میں نے معاف کر دیا، بس تم لوگ بخشش طلب کرو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا. اور جس شخص نے یہ اعتراف کر لیا کہ میں اسے بخشنے کی طاقت رکھتا ہوں تو میں نے اسے بخش دیا،
اور یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں. یعنی جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رکھے، یہ نہ سوچے، کیونکہ شیطان بار بار وسوسے ڈالے گا اور کہے گا تمہاری نہیں بخشش ہونی، تم بہت گناہگار ہو، تم کیسے بخشی جاؤ گے. یہ خیال جھٹکتے ہو، کہے کہ نہیں، میرا رب ہے جو سارے گناہوں کو معاف کر سکتا اور وہ مجھے بھی معاف کر دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت غفرت لہ ذنوبہ ولو کانت کمد النمل. جس شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں نے برا کام کیا ہے، تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں جو گناہوں کو بخشے، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ چیونٹیوں کے رینگنے کی جگہ کی طرح، یعنی مٹی اور خاک جتنے ذرات کی طرح. اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ سب سے افضل استغفار یہ ہے کہ بندہ کہے اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء علی نفسی بذنبی فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی. یہ واعترفت ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے، واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدمت فیہا وما اخرت فإنہ لا یغفر الذنوب جمیعا الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اور میں اپنے ان گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جس کو کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اور میں اپنے ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. پس تو میرے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی دوسرا ان تمام گناہوں کا بخشنے والا نہیں. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو البتہ اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر کے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے، پھر اس سے بخشش مانگیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا اور معاف کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ ہم کو غلطی نہیں کریں گے، اللہ کو پتہ ہے ہم غلطی کریں گے، اس نے چونکہ ہمیں چوائس دی ہے اچھا کریں یا برا کریں، تو اس چوائس کی وجہ سے ہم بعض اوقات پھسل جاتے ہیں. تو پھسلنے کے بعد سنبھلنا اور سنبھل کے اللہ کی طرف پلٹنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. تو جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں اور اس سے خوش ہو جاتے ہیں. آثار سلف کے اقوال. خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ کے پیارے کون ہیں؟ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے دل مسجدوں کی طرف لگے رہتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے محبت کرتے ہیں اور رات کے پچھلے حصے میں استغفار کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو کوئی سزا دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو ان کی وجہ سے پھر چھوڑ دیتا اور ان سے سزا کو ہٹا دیتا. یعنی ان کی نیکیوں کی وجہ سے زمین پر بہت سی آفتیں آنے سے رک جاتی ہیں، یعنی ان پیاروں کی خاصیت. اور قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن آپ کو آپ کی بیماری اور علاج کی خبر دیتا ہے، سو آپ کی بیماری آپ کی گناہ ہے اور اس کا علاج اور دوا استغفار ہے. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جس کے پاس بچنے کا سامان ہو، اس کے باوجود وہ ہلاک ہو جائے. آپ سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ استغفار ہے.
اور آپ کہتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بندے کو استغفار سے غافل نہیں کیا اس حال میں کہ وہ اس سے عذاب دینے کا ارادہ رکھتا۔ اور فضیل بن نیاز کہتے ہیں کہ بندے کا قول استغفر اللہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ہلکا کر دے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان رہتا ہے، ان دونوں کو سوائے حمد اور استغفار کی کوئی دوسری چیز درست نہیں کر سکتی۔ اور فضیل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے لوگوں کا استغفار جھوٹے لوگوں کا توبہ ہے۔ اور رابعہ الادبیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں ہم لوگوں کا استغفار زیادہ استغفار کا محتاج ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں جس شخص نے ندامت اور شرمندگی سے پہلے استغفار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء اور مذاق کیا اس حالت میں کہ وہ نہیں جانتا تھا، یعنی استغفار کے ساتھ اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اعرابی کے بارے میں سنا گیا وہ کعبہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے چمٹ کر کہہ رہا تھا اے اللہ میرے گناہ پر مصر رہنے کے باوجود تجھ سے میرا استغفار کرنا قابل ملامت ہے، یعنی میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں گناہ بھی کرتا ہوں اور پھر بھی توبہ کرتا ہوں، اور میرے علم کے مطابق تیری کشادگی عفو کے باوجود تجھ سے استغفار کو چھوڑ دینا یہ میرے عاجز رہنے اور طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ کتنی نعمتیں تجھ سے بے نیازی کے باوجود مجھے محبوب ہیں، اور میں اپنی فقیری اور محتاجی کے باوجود گناہوں کے ذریعے سے تجھے غصہ دلاتا ہوں۔ اے وہ ذات جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور جب دھمکی دیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ اے ارحم الراحمین میرے عظیم جرم کو اپنے عظیم عفو معافی میں ڈال دے۔ اور ابو عبداللہ البراق کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر پانی کے قطرے اور سمندر کی جھاگ کے مثل گناہ ہوں اور آپ اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ اس دعا سے پکاریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ دعا ہے اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوف لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک فخالتہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت بہا علی فاستعنت بہا علی معصیتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب اتیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملأ او خلاء وسر وعلانیۃ یا حلیم۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس گناہ سے جس کے بارے میں نے تجھ سے توبہ کی اور پھر اس کو کر بیٹھا، یعنی ایک دفعہ توبہ کی پھر دوبارہ وہی کام، اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اپنے ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے کیا اور پورا نہ کیا، یعنی پرومسز بریک کیے، اور مغفرت طلب کرتا ہوں ہر اس عمل کے بارے میں جس کا میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا بس وہ دوسرے کے لیے ہو گیا، یعنی ارادہ تھا تجھے خوش کرنا اور میں دوسروں کی تعریف کی طرف چل پڑا۔ اور مغفرت طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے میرے اوپر کیا، پس میں اپنے گناہوں کے بارے میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اے پوشیدہ و ظاہر کے جاننے والے، میں اپنے ان تمام گناہ کے بارے میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نے دن کی سفیدی، رات کی تاریکی اور تنہائی اور کھلی جگہ میں پوشیدہ ہو کر اور ظاہر ہو کر کیے، یعنی کہیں پر بھی کیے، ان سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں تجھ سے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ خضر علیہ السلام کا استغفار ہے۔ لوگوں تم لوگ استغفار کو لازم پکڑو اور گناہوں سے معصوم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار سے عبرت حاصل کرو، اس لیے کہ بندہ گناہوں اور عیوب سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا۔ تم استغفار کو لازم پکڑو اس لیے کہ یہ بلاؤں اور مصیبتوں سے روکنے کا مضبوط قلعہ ہے۔ جب تم کوئی گناہ کر لو تو استغفار کرو، کیونکہ یہ ایسی غلطیاں اور گناہ ہیں کہ تمہاری پیدائش سے پہلے گردنوں میں توق پہنا دیے گئے ہیں، اور اگر تم اس پر مصر رہو گے تو ہر طرح کی ہلاکت اور بربادی تمہارے سامنے آئے گی۔ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حالانکہ اس کے ساتھ دفاع کا ہتھیار موجود ہے، یعنی استغفار۔ یعنی استغفار ہوتے ہوئے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم استغفار میں سستی کرنے سے بچو، اور اگر تم نے گناہ کے عہد و پیمان کو مقدم کیا تو یقینی طور پر تم گناہ کر بیٹھو گے اور اللہ کی مغفرت اور بخشش میں شک کرو گے۔ جس شخص پر اللہ کا انعام ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جس کی روزی میں کمی ہو جائے اس کو چاہیے کہ اللہ سے استغفار کرے
اور جس کے سامنے کو غم اور مصیبت آ پہنچے اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت سوائے اللہ کے جو بلند و بالا عظیم ہے۔ ہر قسم کے گناہ انسان کے ذہن سے کبھی ختم نہیں ہوتے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ نئے سرے سے توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو کبھی نہ بھولے اور گناہ کرنے پر مصر نہ ہو، اور جب بھی وہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ دلوں میں دل وہ ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے استغفار کرے تاکہ اطاعت اور فرما برداری کرنے سے پہلے بدلہ مل جائے۔ صبح و شام اعضاء اور جوارح کے بارے میں بطور شکر اور عافیت غور و فکر کرنا بھی اس کے گناہ سے استغفار کرنا، توبہ کے ذریعے ایمان کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے عمل کرنا اور اپنے رزق کی اصلاح کرنا۔ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اللہ سے استغفار کرے، اور اگر اس کے کرنے سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنا لو لگاؤ، پھر اگر اس سے بھی عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول نہ رکھنے میں ہم کوئی عذر نہیں دیکھ رہے، اس لیے کہ درجات کو بلندی اور ترقی دینے میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ استغفار سے متعلق چند اشعار ہیں۔ استغفر اللہ من علمی و من عملی، میں اپنے علم اور عمل سے اللہ سے بخشش طلب کرتا۔ استغفر اللہ من طمعی و من عملی، میں اپنے لالچ اور امید سے اللہ سے بخشش طلب کرتا، یعنی مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بخش دے گا۔ استغفر اللہ مما قد جنیت ومن ظلمی و جوری فی ایام الاولی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے اور ظلم اور جور سے جن کو میں نے گزشتہ ایام میں کیا ہے۔ استغفر اللہ مما قد خفی و بدا، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو پوشیدہ اور ظاہر ہے۔ وما تقر به نفسی من العمل، اور اس عمل سے جس سے میرے نفس کو سکون ہو۔ استغفر اللہ من حسدی و من نقصی، میں اپنے حسد اور برائی سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ کبھی ہم نے ایسے بخشش مانگی کہ آج تک میں نے کسی سے جو کوئی حسد کیا اللہ اسے مجھے معاف کر دے؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ وَمِن غروری وَمِن حولی وَمِن حیلی، اپنے غرور اور گھمنڈ اور طاقت اور ہیلا اور بہانہ سے۔ استغفر اللہ من حسی ومن نفسی، میں اللہ سے اپنے حصے ظاہری سے ادراک کی ہوئی چیز اپنے نفس سے بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں اور جن چیزوں کو نہیں۔ استغفر اللہ من سری ومن عللی، میں اپنے پوشیدہ اور ظاہری گناہ سے اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من شرک علی خفیہ، میں اللہ سے اپنے چھپے ہوئے شرک سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ ومن فسوقی و اجرامی ومن ذللی، اور اپنے فسق و فجور اور جرم اور گناہ کے ارتکاب سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من وہوی و وسوستی، میں اپنے وہم اور وسوسے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں، یعنی یہ جو وسوسوں کا آنا ہے یہ انسان کو بھٹکانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بعض اوقات انسان اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے لگتا ہے، تو اس پر بھی اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اور بن دسیسۃ نفس قد تخیل لی، اور بڑی سازش سے جو میرے دل میں برے وہم و گمان کے ساتھ پیدا ہو۔ استغفر اللہ من کفر بنعمت منہ، میں اللہ سے کفران نعمت کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ للخیر والفضل والانعام سہل لی، جس کو اللہ نے بھلائی اور فضل اور انعام کے ساتھ میرے لیے آسان کر دیا۔ استغفار کی دعا پڑھیے میرے پیچھے۔ اللہم انی استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدتُّكَ مِن نَفْسِي ثُمَّ أَخْلَفْتُكَ فِيهِ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَنِي فِيهِ مَا لَيْسَ لَكَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى مَعَاصِيكَ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم،
لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَلِكُلِّ مَعْصِيَةٍ ارْتَكَبْتُهَا وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ۔ اے اللہ، میں اپنے ان تمام گناہوں سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جن سے میں نے توبہ کی پھر اسے کر بیٹھا، اور تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اپنے اس وعدے کے بارے میں بھی جو میں نے تجھ سے کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، اور بخشش طلب کرتا ہوں اس کے بارے میں جسے میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے تیرے سوا کسی کے لیے آمیزش کر دی، اور بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا پس گناہ کر کے میں بھکاری ہو گیا، اور میں بخشش طلب کرتا ہوں اس ذات سے جو زندہ اور قائم اور دائم اور غائب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور رحمان اور رحیم ہے، ان تمام گناہوں اور معصیت کے بارے میں جن کا میں نے ارتکاب کیا اور ہر وہ گناہ جن کا اللہ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ استغفار سے متعلق کچھ اور اشعار ہیں۔ استغفر اللہ اہل العفو انزل لی، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں جو غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ربا رحیما مفید الخیر من ازلی، وہ رب جو ازل سے بھلائی کا فیضان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ من ایذاء الخلائق من الانس والجن والاملاک والصغل، میں اللہ کی مخلوق کی اظہار ازانی سے بخشش طلب کرتا ہوں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی ملکیت یا چھوٹے جسم والا جانور۔ استغفر اللہ من اتیان الشبہات، میں شک و شبہ کے آنے یا کھانے رزق میں، اول حرام یا اول مکروہ فی الاکل، مکروہ اور حرام سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من اظہار الحکم، میں اللہ سے اپنی حکمت اور عقل بندی کے غالب کرنے سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یعنی اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات بڑی کر کے بیان کرنا۔ والقلب منی غدا بالقبح ذا شتلی، جبکہ میرا دل برائی اور گناہ کی وجہ سے بوجھل اور سخت ہو گیا ہے۔ استغفر اللہ من بعد ومن بدع ومن بلاء ومن بغی ومن بخل، میں اللہ کی رحمت سے دوری اور ناتجربہ کاری اور مصیبت اور ظلم اور زیادتی اور بخیلی سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ من بسط ومن بطری، میں مغرور ہونے اور حق کے انکار کرنے سے اللہ کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ قد بدل علی بحور الخیر بالوشل، کیونکہ یہ دونوں میرے لیے خیر و بھلائی کے سمندر کو پانی کے قطرے میں تبدیل کرنے والے ہیں، یعنی گناہ جو ہیں وہ انسان کی نعمتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں، جیسے سمندر کو قطرہ بنا دیتے ہیں۔ استغفار کے خزانے۔ اللہم ان لم اکن اہلا ان ابتغ رحمتک فرحمتک اہل ان تبلغنی لانہا وسعت کل شیء یا ارحم الراحمین، اے اللہ اگر میں اس کا اہل نہیں کہ تیری رحمت کو پالوں تو تیری رحمت اس کی اہل ہے کہ وہ مجھے پالے، کیونکہ تیری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز سے کشادہ ہے، اے ارحم الراحمین۔ اور یہ دعا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی، انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت بسمک ربی فاغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے پہلے اور بعد والے پوشیدہ اور ظاہر اور حد سے تجاوز کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں، اے میرے رب تو میرے گناہ بخش دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، ابوء بنعمتک علی وہذا ما جنیت علی نفسی، یا عظیم اغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب العظیمۃ الا الرب العظیم، اے اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر ان پوشیدہ، اور تیری نعمت کا میں اعتراف کرتا ہوں اور وہ جو میں نے اپنے نفس کے لیے گناہ کیا، اے اللہ تو مجھے بخش دے، بس نہیں ہے کوئی ان بڑے گناہوں کو بخشنے والا مگر تو رب عظیم۔ یہ جو چھوٹے دلوں والے ہوتے ہیں، چھوٹی ذلیت والے ہوتے ہیں، وہ معاف نہیں کرتے، جن کے دل بڑے ہوتے ہیں درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ اونٹنی والا قصہ تو سب کو یاد ہے نا، یہ حدیث تو سب نے سن رکھی ہے کہ جب صحرا میں کوئی شخص اپنی اونٹی پہ سامان لے کے جاتا ہے اور وہاں آرام کرنے لگتا ہے تو اتنے میں اونٹی کہیں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اب نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سواری ہے تو میں اس جنگل میں مر ہی جاؤں گا، تو اچانک اس کی اونٹی سامنے آ جاتی ہے اور وہ خوشی کے مارے چلا اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب،
تو یہ حالانکہ بات غلط کرتا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ کس ایکسائٹمنٹ میں کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو معاف کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے جب بندہ گناہ کر کے واپس آ جاتا ہے. صبح کا بھولا نہ شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتی. اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ. اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جن کی میں نے تجھ سے توبہ کی پھر ان کو کر بیٹھا. واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اوف بہ. اور بخشش طلب کرتا ہوں ہر اس وعدے کے بارے میں جس کو میں نے تجھ سے کیا تو پورا نہ کر سکا. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ عَمَلٍ أَرَدتُّ بِهِ وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ غَيْرُكَ. اور بخشش طلب کرتا ہوں تمام اعمال کے بارے میں جن کو میں نے تیرے لیے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ تیرے علاوہ دوسروں کے لیے آمیزش ہو گئی، یعنی نیت خراب ہو گئی. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَاسْتَعَنْتُ بِهَا عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ. اور میں تجھ سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں جن کو تو نے مجھے عطا کیا اپنے گناہ کی وجہ سے تجھ سے مدد مانگتا ہوں اور بخشش طلب کرتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِن كُلِّ ذَنبٍ أَتَيْتُهُ فِي ضِيَاءِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ فِي مَلَأٍ أَوْ خَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ يَا حَلِيمُ. اے چھپے اور کھلے کے جاننے والے بردبار، میں اپنے ہر اس گناہ سے تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں جسے میں نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، کھلے میدان میں، چھپ کر کے اور ظاہر کر کے کیے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء علی بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو میرا پالنے والا ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر تو ہی. تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر اپنی طاقت کے مطابق قائم ہوں، اور میں اپنے ان تمام برے کاموں سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیے ہیں، اور میں تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم فاتوب الیہ. میں اللہ عظیم سے بخشش طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ رہنے اور سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند، میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے نزدیک میرے عمل سے کہیں زیادہ امید والی ہے. گناہوں کو مٹانے والے اعمال. نمبر 1، اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. اب یہ سارے کام وہ ہیں جس سے گناہ مٹتے ہیں. ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ کچھ باتیں زبان سے ہم استغفار کی کرتے ہیں اور کچھ عمل ایسے کرتے ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اذان سنتے وقت اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا سعید ابن ابی وقاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی کلمات سن کر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول تسلیم کرنے پر اور اسلام کو دین اختیار کرنے پر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور ایک یہ دعا پڑھنی چاہیے، یاد رہے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. نمبر 2، وضو. سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تودع فاحسن الوضوء خرجت خطایاہ من جسدہ حتی تخرج من تحت اظافرہ. جو شخص وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. نماز. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور اس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال اسی طرح ہے کہ اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. روز کے روز انسان کی صفائی دھلائی ہوتی رہتی.
سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا با جماعت نماز ادا کرنا اس کے گھر اور بازار کی نماز سے 25 گنا زیادہ ہے۔ یہ اس لیے کہ جب اس نے اچھی طرح وضو کیا پھر مسجد کی طرف نکلا صرف نماز کے لیے تو وہ کوئی قدم نہیں رکھتا مگر اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی غلطی معاف ہوتی ہے۔ پھر جب نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جائے نماز پر رہتا ہے اور بے وضو نہیں ہوتا۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحمت فرما، اے اللہ اس پر مہربانی کر، اور وہ برابر نماز ہی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ یعنی اذان ہوتے ہی نیت کر لینی چاہیے کہ بس اب نماز پڑھنی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ پانچوں نمازیں اور جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اور رمضان سے آئندہ رمضان تک ان کے درمیان کے لیے کفارہ ہیں جب تک کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تہجد اور استغفار۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب العالمین ہر رات دنیا سے قریب آسمان پر اترتا ہے، جب تہائی رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے تو کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ کتنا خوبصورت وقت ہے، کتنا خوبصورت منظر کہ انسان اس وقت اٹھے جب اللہ تعالیٰ بندے کو خود پکارا کہ آؤ گا تجھے بخش دوں۔ تو سب سے بہترین وقت ہے استغفار کا وہ، اور جنت میں جانے والوں کی خوبی یہ کہ اس وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ صدقہ۔ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو جو فتنہ اس کے بال بچوں اور مال و دوست اور ہمسائے کی وجہ سے ہوتا ہے اور نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بنتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے آداب۔ سیدنا سلمان فارسی بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان تفریق ڈال کر نہیں بیٹھتا، پھر سنتیں پڑھتا ہے جو اس کے مقدر میں ہے، پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو خاموش رہتا ہے، تو اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرتا ہے تو اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی راتوں کا قیام۔ جو شخص شب قدر کا قیام ایمان اور طلب ثواب کے لیے کرے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے۔ سیدنا ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور اب آ رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ذوالحج کے روزے۔ ذوالحج کا پہلا عشرہ جو ہے اس میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ سارے سال کے اعمال سے افضل، تو اس لیے ان دنوں میں صدقہ خیرات بھی کریں اور روزے بھی رکھیں اور ایکسٹرا نوافل بھی پڑھیں اور ذکر اذکار بھی کریں۔ وہ عبادت کے دن ہیں جو ہم اکثر غفلت میں گنوا دیتے ہیں، اور خاص طور پر 9 ذی الحج کا روزہ جو حج پہ نہ جا رہے ہوں، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور پھر محرم آئے گا تو عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتا ہوں کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ عمرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے وہ حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام کیا جائے، وہ حج مبرور ہو، یعنی کسی کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ فائدہ پہنچایا جائے۔ مثلا آپ کے اور ساتھی ہیں تو ان کے کھانے کا خیال رکھنا یا سب کو سلام کرنا، کیونکہ حج میں بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کو بھی انسان سلام کرے، جن کو جانتا ہے ان کو بھی کرے جن کو نہیں جانتا، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو۔ دیکھیے حج میں نا بہت بڑی کوئی عبادات نہیں ہے، جیسے رمضان آتا ہے تو روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے اور رات کی تراویح بھی کرنی ہوتی ہے، تو ایک عبادت کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن حج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ریچولز ہیں اور باقی وقت میں فراغت بھی کافی ہوتی ہے، تو یہ پیشنس، صبر اور تکلیفیں سہنے کا وقت ہے، اور تکلیفیں سہ کے بھی لوگوں کو کھانا کھلانا
اور پھر ان کو سلام دعا کرنا، یہ اصل نیکی کا کام ہے۔ تو اس لیے حج کے دوران ان امور کا انسان زیادہ سے زیادہ خیال رکھے۔ تسبیح، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہے تو اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور انعام کا اعتراف کرنا، جو شخص کوئی کپڑا پہنے یا کھانا کھائے پھر یہ کہے الحمدللہ الذی رزقنی واطعمنی بلا حول منی ولا قوہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے روزی دی اور کھانا دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔ یا جو شخص کپڑا پہنے اور کہے الحمدللہ الذی سترنی ووارى عورتی بلا حول منی ولا قوہ، تو اس کے گزرے ہوئے گناہ بخش دیے جاتے۔ یعنی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی انسان جو پڑھتا ہے کھانا کھا کے کپڑا پہن کے، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو عام طور پر ہم اس سے غفلت برت جاتے ہیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے بغیر طاقت اور قوت کے میری شرمگاہ کو ڈھانپا اور چھپایا۔ حج، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور بےہودہ باتیں نہیں کی اور فسق و فجور نہیں کیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ عرفہ میں وقوف کرنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے آدمی کسی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد نہیں کرتا جتنے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور پروردگار آج کے دن نزدیک ہو جاتا ہے، جسے رات کے پچھلے پہر نزدیک ہوتا ہے نا، اسی طرح عرفہ کے دن نیچے والے آسمان پہ اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، پھر اپنے بندوں کی وجہ سے اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی بخشش چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا۔ جو شخص حج میں نہ ہو اس کے لیے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، سیدنا ابو قتادہ سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ سے میرا گمان یہ ہے کہ 1 سال اور بعد کے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے۔ بخار کے وقت استغفار کے لمحات، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ام صائب یا ام مسیب کے پاس آئے اور کہا مالک یا ام الصائب او یا ام الصائب تزفزفین، اے ام صائب یا ام مسیب تمہیں کیا ہو گیا، سائیں سائیں کی آواز نکال رہی، یعنی ہائے ہائے کر رہی۔ تو انہوں نے کہا بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ تو آپ نے فرمایا تم بخار کو گالی مت دو کیونکہ یہ بنی آدم کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بیماریاں اور رنج و غم، سیدنا ابو سعید اور ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا مسلمان کو تکان، بیماری، غم اور تکلیف سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کو جو پریشانی اٹھانی پڑتی ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ مجلس کا کفارہ، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں زیادہ شور و غل ہوتا رہا اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے، میں تیری تعریف کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا اور تیری طرف توبہ کرتا۔ تو گویا ہر موقع پر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے اور اللہ کو یاد کرتا رہے، جیسے کہ سامنے والے پیج پہ آیت لکھی ہوئی ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ فاسق نافرمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے ذکر کو نہیں بھولنا، استغفار کو نہیں بھولنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔